اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. موضوع ہمارا 26 ربیع الاول شہادت جناب ابو طالب ہے، وفات جناب ابو طالب ہے کہ جناب ابو طالب نے وفات پائی. جناب ابو طالب زمانہ فترت کے، فترت فا تا دو نقطوں والی تا رات تا، فترت زمانہ وہ زمانہ جس میں رسولوں کا سلسلہ کٹا ہوا ہو. زمانہ فترت کے آخری حجت ہیں، آخری وصی ہیں، جناب ابراہیم کے آخری وصی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری جو جناب ابراہیم کے وصی ہیں وہ جناب ابو طالب، جناب ابو طالب ہیں. بس زمانہ فترت وہ زمانہ جس میں رسولوں کا سلسلہ کٹا، حجت کا سلسلہ کبھی نہیں کٹا. حجت ہمیشہ موجود ہے. اب حجت جو ہے وصی کی صورت میں ہو یا علماء کی صورت میں ہو، ابھی آپ کہتے ہیں کہ حجت غائب ہے، تو امام زمانہ کے نمائندے ہم کسے بناتے ہیں؟ مجتہدین کو. اور ولی فقیہ کو کہتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کا حکومت کرنے کے لحاظ سے نمائندہ کہ حاکم وہ کہلاتا ہے. بس جناب ابو طالب جو ہیں وہ آخری حجت ہیں رسول خدا کی رسالت سے پہلے، رسول خدا کی وفات سے، رسول خدا کی بعثت سے پہلے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل تشیع کا اجماع ہے کہ جناب ابو طالب آغاز بعثت رسول خدا پر ایمان لے آئے. آغاز میں ہی جناب رسول خدا پر ایمان لائے تھے. وہ ہرگز بت پرست نہیں تھے، ہرگز بت پرست نہیں تھے، بلکہ جناب ابراہیم کے اوصیاء میں سے تھے. اور جو پیش کرتے ہیں وہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی. اب سورہ انعام کی آیت جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ اب مجھے نمبر یاد نہیں ہے، کہ وہ آیت اگر آپ پڑھیں تو وہ جناب ابو طالب کے مطابق ہو نہیں سکتی. کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خود بھی رکتے ہیں برائی سے، خود بھی روکتے ہیں رسول خدا کے حکم سے، رسول خدا کے احکامات سے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. حالانکہ جناب ابو طالب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو روکا نہیں. اگر دوسروں کو روکتے ہیں تو سب سے پہلے جناب ابو طالب کسے روکتے؟ رسول خدا کے حکم ماننے سے. خود بھی رکتے، حالانکہ خود تو دفاع کرتے رہے، اور امام علی علیہ السلام کو بھی روکتے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بہانہ بنایا گیا جناب ابو طالب کے معاذ اللہ مشرک ہونے کا، کافر ہونے کا. بس جناب ابراہیم کے اوصیاء میں سے تھے کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری وصی کون تھے، تو امام علی نے کہا میرے والد. اس کے بعد جو ہے علی علیہ السلام نے قسم کھا کر جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا. کان واللہ ابو طالب مؤمنا مسلما یکتم ایمانہ مخافت علی بنی ہاشم. بس خدا کی قسم ابو طالب مومن اور فرما بردار تھے. مومن تھے، رسول خدا پر ایمان لانے والے، اور فرما بردار بھی تھے رسول خدا کے، اور اپنے ایمان کو قریش کے کفار سے مخفی رکھتے تھے تاکہ وہ بنی ہاشم کو نہ ستائیں. اب سوال یہ ہے کہ آیا کوئی ایسی مثال ہے جو مکے میں رہ کے جس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ کیا ہو؟ ہاں ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں. جناب عمار یاسر، قرآن کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا. جناب ابو طالب کے جو اشعار ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے مجھے دین اسلام کی طرف بلایا، میں نے سمجھ لیا، در حقیقت تم صادق القول ہو اور امانت دار ہو، اور بے شک مجھے یقین ہو گیا کہ دین محمدی تمام دینوں سے بہتر ہے، تمام دینوں سے بہتر ہے. خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں آپ کی حمایت کروں گا. یہ اشعار جناب ابو طالب ان کے ایمان کی دلیل. شیب ابی طالب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والے جناب ابو طالب اگر مومن نہیں ہوتے تو کیوں مشرکین کے مقابلے میں ڈٹ گئے؟ اب یہ اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے ڈٹ گئے کیونکہ
خاندانی جو سسٹم تھا عربوں میں بڑا مضبوط تھا، وہ اپنے خاندان کا دفاع کرتے تھے۔ بھئی اپنے خاندان کا جب دفاع کرتے تھے تو ابو لہب بھی تو خاندان میں سے ہے، اس نے کیوں نہیں دفاع کیا؟ وہ کیوں تنگ کرتے تھے؟ اس کی بیوی کیوں تنگ کرتی تھی؟ اگر ہم کہیں کہ خاندان عربوں میں یہ تھا تو ابو لہب بھی تو ساتھ ہوتے، اس کی بیوی بھی تو ساتھ ہوتی اور رسول خدا کا دفاع کرتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ قاعدہ بھی ان کا باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ مثال تو دیں نا، کوئی مثال دیں کہ ایسی کڑی ہے خاندان کی جنہوں نے غلط صحیح کا سب کا ساتھ دیا۔ حالانکہ رسول خدا کے بارے میں مشہور تھا مکے میں، وہ کیا تھا کہ ایسا جادوگر ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان رشتہ ختم کرواتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان رشتہ ختم کرواتا ہے، باپ یا بیٹے سے رشتہ ختم کرتا ہے، یا بیٹا یا باپ سے رشتہ ختم کر کے عاشق محمد بن جاتا ہے، محمد کے پیغام کو پھیلاتا ہے۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین رسول خدا سکھاتے تھے وہ تھا کہ مظلوم کی حمایت کرو، چاہے تمہارا بھائی ہو یا بھائی نہ ہو۔ اس بنا پر آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک، بس جو شخص اپنے تمام وجود کے ساتھ، شارح نہج البلاغہ اہل سنت کے عالم ہیں ابن عبد الحدید، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے وجود کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، خطروں کے موقع پہ رسول خدا کی ڈھال بن جائے، اور شیب ابی طالب کے موقع پہ اپنی اولاد پر رسول خدا کو ترجیح دے، اس پر کیسے شرک کی تہمت لگائی جا سکتی؟ یعنی ایک ہستی ہے جس کا کردار سب سے واضح ہے، اور بعض ہستیاں جن کو وہ مانتے ہیں ان کا کردار ہی مشکوک ہے، ماننے پہ آئیں تو مشکوک کو مان لیتے ہیں، اور اگر نہ ماننے پہ آئیں تو دیکھیں اہل سنت والے واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ان پہ شرک کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ بس بنو امیہ کی یہ سیاسی سازش تھی کہ جناب ابو طالب پر مومن نہ ہونے کی تہمت لگائی جائے۔ یہ وہ حکومتیں جو آئیں انہوں نے تاریخ میں تاریخیں غلط لکھوائیں، ایسے لوگ خرید لیے، جس طرح آپ کہیں کہ حدیثیں جوڑی گئیں کہ جو بصرے کا پیاز کھائے گا جنت اس پہ واجب ہوگی، اسی طرح یہ بھی کام کروایا گیا کہ ایسی تاریخیں لکھوائی گئیں جس میں جناب ابو طالب کے مومن نہ ہونے پر تہمت لگائی گئی کہ مومن نہیں ہے معاذ اللہ۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں کیا کہا گیا کہ جناب ابو طالب مومن قریش ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، کس طرح آپ کی مصیبت میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ میں نے بچپن میں خود کو اکیلا پایا، آپ نے میری حمایت کی، آپ نے میری پرورش کی۔ جب میں بڑا ہوا تو میری دعوت پر لبیک کہا، میں آپ کے نزدیک اسی طرح تھا جیسے روح بدن کی نسبت۔ بس جب یہ کہا جائے کہ روح بدن کی نسبت، یہ دلیل ہے کہ معصوم ہے، جناب ابو طالب کیا ہیں؟ معصوم ہے۔ بس ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جناب ابو طالب زمانہ فطرت کے آخری حجت ہیں، آخری وصی ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس کے بعد بعثت کا آغاز ہوا، بعثت کا جب آغاز ہوا تو رسول خدا پر ایمان لے آئے، صرف رسول خدا پر ایمان نہیں لائے، اور دین محمدی کو سب سے افضل دین ہونے کو قبول کیا کہ سب سے افضل دین محمدی ہے۔ اور صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔